بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوں انبیاء کرام کے مبارک سلسلے میں اب کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اب کے دادا اور والد نبی ہیں، تو خود بھی اس منصب پر فائز ہوئے اور صاحب زادے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اب کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ دی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہی پھر ہم نے انہیں ابراہیم کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ سورہ ہود 71 اور جگہ ارشاد فرمایا اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق حمزہ جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ سورہ النعم 84 حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی لیے اب کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل دو الفاظ اسرا اور عیل کا مرکب ہے۔ اسرا اور عبد کو کہتے ہیں اور عیل کے معنی اللہ کے ہیں، یوں اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر اب ہی کی نسل میں سے ہیں۔ مادن شام سے ہجرت۔ حضرت اسحاق کے دو جڑواں بیٹے محسد اور یعقوب تھے۔ آپ کو بڑے بیٹے سے قدرے زیادہ محبت تھی، جبکہ اہلیہ یعقوب کو زیادہ چاہتی تھیں۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق نے بڑے بیٹے سے شکار کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ محض والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اسی اثنا میں والدہ نے حضرت یعقوب سے کہا کہ بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر گیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ حضرت یعقوب کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق کو بھی محض کی ناراضی کا علم تھا، لہذا انہوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی اور پھر حضرت یعقوب اس روز رات کے پہلے پہر ماموں کے پاس جانے کے لیے۔ ماموں کی بیٹیوں سے نکاح۔ حضرت یعقوب طویل سفر کے بعد ہرون میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خواب خاطر مدارات کی۔ مامولابان کی دو جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا راہیل تھا۔ حضرت یعقوب نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راہیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راہیل کی بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب نے صبح ماموں سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راہیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے اس وقت دو بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب کی 4 بیویاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ کے 12 بیٹی اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 وصال و تدفین۔ تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میرے وطن بھیج کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جب نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو داور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔
وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ماں اپنی اولادت جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر مشتمل تھی، اور جب انہی سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راہیل سن کر کھڑے ہوئے۔